أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق اللہ العظیم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 471 ہے. سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 42 اور 43، 42 اور 43. لفظی ترجمہ دیکھیے. سماعون، وہ بہت سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، اکالون، اور بہت کھانے والے ہیں، للسحت، حرام کو. فَإِن، پھر اگر جاؤکا، وہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم، تو آپ فیصلہ کر دیں، بینہم، ان کے درمیان، او یا اعرض، منہ پھیر لیں، عنہم، ان سے. وَإِن، اور اگر تعرض، آپ منہ پھیر لیں گے، عنہم، ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ، تو ہرگز نہ وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا، شیئاً، کچھ بھی. وَإِن، اور اگر حکمت، آپ فیصلہ کریں، فَحْكُم، تو فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند فرماتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں. اور وَكَيْفَ، اور کیوں کر، يُحَكِّمُونَكَ، وہ منصف بنائیں آپ کو، وَعِنْدَهُمْ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا، اس میں، حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے، ثم، پھر، يَتَوَلَّوْنَ، وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذلك، اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہے. ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے: جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے، اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا روگردانی کر لینا، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے. یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 اور 43 میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، یہ لوگ کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے. دوسری بات، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو یا چاہے ان سے منہ موڑ لو. تیسری بات، اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور چوتھی بات، اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. پانچویں بات، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اور چھٹی بات، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں. اس آیت میں، بلکہ ان 2 آیتوں میں، یہودیوں کی 2 برائیاں بیان کی گئی ہیں. پہلی برائی ہے، یہودیوں میں جو حکام قسم کے لوگ تھے،
جن کے ہاتھوں میں لوگوں کے درمیان فیصلوں کے اختیارات ہوتے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ جو شخص رشوت دینے کا اشارہ کرتا تھا اس کی طرف کان دھرتے تھے اور اس کی بات کان لگا کر غور سے سنتے تھے، اس لیے کہ ان کا اپنا مفاد ہوتا تھا، اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، چاہے وہ حق ہو نہ حق ہو، اور جو رشوت دینے کا اشارہ نہ کرتا، خواہ وہ کیسا ہی مظلوم ہو، نہ اس کی بات سنتے تھے اور نہ ہی اس کی طرف کان دھرتے تھے اور نہ ہی اس کے حق میں فیصلہ دیتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حاکموں میں جب رشوت کا لین دین عام ہو جاتا ہے تو وہاں حق اور انصاف بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی یہ دو برائیاں بیان کی گئی کہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ کان لگا لگا کر سنتے ہیں، جھوٹی باتیں سنتے ہیں، اور جی بھر بھر کر حرام کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں۔ رشوت ایک ایسا جرم ہے جس کا انجام اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے، اور اس پر بھی لعنت کی ہے جو ان دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ عام لوگوں کا رشوت لینا بھی جرم ہے، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی حاکم اور قاضی اور کوئی مجسٹریٹ رشوت لے جس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہوتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی قوم میں بھی زنا کاری پھیل جائے تو قحط کے ذریعے ان کی گرفتاری کی جائے گی، اور جس کسی قوم میں رشوتوں کا لین دین رواج پا جائے روب کے ذریعے سے ان کی گرفتاری کی جائے گی، یعنی ان کے دلوں پر روب ڈال دیا جائے گا۔ رشوت صرف یہ نہیں ہے کہ حاکم کو یا آفیسر کو دے دلا کر اپنے حق میں فیصلہ کر لیا جائے، بلکہ ہر وہ کام جو کسی کے ذمے شرعاً فرض یا واجب ہو، اور ہر وہ کام جو تنخواہ لینے کی وجہ سے کسی نے اپنے ذمے لیا ہو، اس کام پر کسی اور سے نقد رقم لینا یا کچھ بھی لینا رشوت ہے۔ جو لوگ کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پاس تحفے تحائف اور ہدایہ لے کر آتے ہیں، یہ اصل میں تحفہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے۔ اگر تحفہ ہوتا تو اس منصب پر پہنچنے سے پہلے ہی تحفہ پہنچا ہوتا، منصب ملنے کے بعد اگر ہدیہ مل رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ رشوت ہے۔ یہودیوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ پیغمبر فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ، پیغمبر یہ یہودی اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کے دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، چاہے آپ ان سے منہ موڑ لیں، اور اگر آپ ایک بات سن لیجیے کہ اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے، یہ بات بتا دی گئی۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ سرکار کو اگرچہ کہ آپ یہودیوں کے درمیان میں فیصلہ کریں مگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انصاف ہر جگہ ملحوظ ہونا چاہیے، چاہے دشمن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے اپنے مذہب کا ہو، کسی اور مذہب کا ہو، انسانیت کی بنیاد پر انصاف مطلوب ہے۔ پیغمبر آپ ان کے درمیان میں جب بھی فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اور یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند لوگوں کو پسند کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یہ بات بتا دی گئی۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو انصاف کو پسند کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ یہودی آپ سے کیسے فیصلہ کرائیں گے، اس سے کہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ اس تورات کے وہ کو مانتے بھی ہیں، تو ایسی صورت میں اسے چھوڑ کر آپ سے کہا وہ فیصلہ کرائیں گے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان یہودوں کو حق کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ان کے دلوں میں چور ہے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے موافق فیصلہ ہو تو مانیں گے ورنہ نہیں، اور ان کا مقصد حق پر چلنا نہیں ہے، انہیں تو بس اپنی خواہشات پر چلنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آسمانی کتاب جو اللہ تعالی نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن مجید اتاری ہے، ہمیں اس کی اطاعت کرنے کی، اس کو ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔